بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آج ہم اس چینل کے اوپر آپ لوگوں سے بات کریں گے بچوں میں کرونا وائرس کے جو علامات ہیں اور اس کے اثرات ہیں اس کے بارے میں آپ سے ہم گفتگو کریں گے. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے اور اس سے بہت ساری اموات بھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ہی پہلے تو یہ امریکہ اور یورپ اور باقی ملکوں میں بہت زیادہ کیسز ہوئے، پھر پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے بڑے شہروں میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی اس کی علامات آنا شروع ہوئی ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے بچوں کے بارے میں لوگوں کو چونکہ بہت زیادہ نہیں پتہ، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ بیماری بچوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق صاحب کو، جو گزشتہ 7 سال سے چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے ڈین ہیں، اور ان کی خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا. اور یہ تمغہ امتیاز، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک چھوٹی چیز ہے. ان کی اصل جو خدمات ہیں یا جو اچیومنٹ ہے وہ ہزاروں بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے ان کے ہاتھ سے. چلڈرن ہاسپٹل لاہور دنیا کے بڑے ہاسپٹلز میں سے بچوں کے ہاسپٹل میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے. یہاں پہ جو بچوں کی تعداد ہے، جو ڈیلی بچے ایمرجنسی میں اور آؤٹ ڈورز میں آتے ہیں، یہ دنیا کے آپ سمجھ لیں کہ چند مصروف ترین ہاسپٹلز میں سے ایک ہاسپٹل ہے. ہم نے چونکہ بچوں کے بارے میں بات کرنی تھی تو اس لیے ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ وہ اس بارے میں اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کا اظہار کریں گے. تو سر، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. لوگوں کو بڑوں کے بارے میں تو معلومات ہیں لیکن بچوں کے بارے میں لوگوں کو شاید اتنا نہیں پتہ. تو میرا آپ سے سب سے پہلے یہ ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بچوں میں اس کی علامات کیا ہیں اور بڑوں سے کیسے ڈفرینٹ ہیں. بہت شکریہ. پہلے تو سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے بات کہنا کہ بچوں میں بھی یہ انفیکشن ہوتی ہے اور یہ خدا نخواستہ بچوں میں سویئر بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک جتنا ہمارا پاکستان کا ڈیٹا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس میں سے 7% بچے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں بہت سارے بچے زیادہ بیمار نہیں ہوتے خوش قسمتی سے اور ان کو ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بچوں میں یہ انفیکشن ہوتی ہے. اور اس کا ایک دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ بچے دوسرے لوگوں کو انفیکشن دے سکتے ہیں. تو اگرچہ آپ کا بچہ اتنا بیمار نہیں ہوگا لیکن اس سے آپ کے والدین بیمار ہو سکتے ہیں، اس سے بزرگ بیمار ہو سکتے ہیں، اس کے گھر کے باقی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں بچوں میں انفیکشن کی تو چلڈرن ہاسپٹل کو گورنمنٹ آف پنجاب نے تمام جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کے داخلے کے لیے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ابھی تک 37 بچے اس بیماری کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں، اور ان 37 بچوں میں ایسے بھی بچے تھے جو نمونیا کے ساتھ آئے، جو شوک میں آئے، جن کو کوئی جگر کا مسئلہ تھا، جن کو کوئی کڈنی کا مسئلہ تھا، اسپیشل بچے تھے، یا ان کو کوئی ہارٹ کی پرابلم تھی. تو ایسے تمام بچے جن میں کوئی خدا نخواستہ پرابلم ہوتی ہے، جیسے آپ کو دمہ ہے، آپ کو جگر کا مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، یا آپ دماغی طور پہ نارمل نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو خاص کیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں اگر خدا نخواستہ کرونا انفیکشن ہوتی ہے تو وہ سیریس ہو سکتی ہے. ہمارے 37 میں سے ایک بچے کی موت بھی ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بچوں میں یہ سیریس نہیں ہو سکتا، تو یہ بچوں میں بہت سیریس ہو سکتا ہے اور اس سے آپ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں. جب آپ علامات کی بات کرتے ہیں تو بچوں میں اس کا تشخیص تھوڑی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کھانسی نزلہ زکام بچوں میں بہت کامن ہے، اور اس کو فرق کرنا کرونا وائرس سے یا کووڈ-19 سے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی بچہ جس کو بخار ہو، نزلہ ہو، کھانسی ہو، بہت سارے بچوں کو ایکچولی پیٹ میں بھی پرابلم ہوتی ہے. ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے، ان کو الٹی آ سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، یا بچے اپنا پراپر ہوش و حواس میں نہیں رہتے. تو اگر ان کی کوئی ہسٹری ہے کانٹیکٹ کی کسی ایسے مریض سے جس کو کہ کووڈ-19 تھا، تو آپ ہمیشہ ان بچوں میں ضرور سوچیں کہ ان کو کرونا انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. پھر آف کورس آپ ان کا ایکس رے کریں گے، باقی انویسٹیگیشنز کریں گے، جس سے آپ کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے کو یہ انفیکشن ہے یا. جی بہت شکریہ. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی کہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ اگر کسی بچے کو کوئی بیماری علامات ہیں اور اس کے گھر میں بھی کوئی مریض ہے تو اس کے بارے میں ڈائگنوسس میں، ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں اس بیماری کو ضرور رکھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری بچوں میں نہیں ہوتی. دوسری ایک چیز جو بہت عام طور پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بچوں میں
کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی قوت مدافعت بڑھے تو کچھ وہ شاید بیماری کی علامات کچھ کم ہو؟ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ بچے جو جن کو کوئی خدا نخواستہ بیماری ہوتی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بچے جو کمزور ہیں، اور ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 30 سے 40% بچے ویسے ہی سٹنٹڈ ہیں، میل نرشڈ ہیں، ان کا قوت مدافعت کم ہے. تو ایسے بچوں میں آبویسلی اگر خدا نخواستہ ان کو کرونا انفیکشن ہوتی ہے تو وہ زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں. دیکھیں ابھی تک جو میڈیکل سائنس کہتی ہے تو کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہیں گے جی آپ یہ بچے کو دیں گے تو بچے کی قوت مدافعت. یا یہ میں بات بڑوں کے لیے بھی کرنا چاہوں گا، آپ ٹی وی پروگرام میں ادھر ادھر بے شمار لوگوں کو سنیں گے تو کہیں گے جی یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، اس طریقے سے کر لیں تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا. کرونا ہوگا اگر خدا نخواستہ آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے. ورنہ کوئی ایسی ادویات نہیں ہیں، کوئی ایسی خوراک نہیں ہے جو کہ آپ کے بچے کو یا آپ کو کرونا سے بچا سکے. تو امیونٹی کے پرنسپلس تو دیکھیں ایک ہی ہے، خواہ وہ بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے ایک ہی پرنسپل ہے. اور وہ 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے. بچوں کے کانٹیکس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو دہی بہت اچھی چیز ہے، پرو بایوٹک ہے، فروٹس ان کی خوراک میں ضرور ہونے چاہیے، فریش جوسز ان کی خوراک میں ضرور ہونے چاہیے، پروٹین انٹیک انڈا ہے یا باقی چیزیں وہ ضرور ان کی خوراک میں ہونے چاہیے. پھر یہ جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے کاپر ہے، آئرن ہے، فولیٹ ہے، یہ ان کی ڈیفیشنسی بچے کو نہیں ہونی چاہیے. وائٹامنز ہیں، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی. آپ آج کل جتنے فروٹس دیکھتے ہیں ان میں بے شمار ہیں جن میں وائٹامن اے، ڈی اور سی تینوں کا کمبینیشن موجود ہے. تو ایک بیلنس ڈائٹ بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ بچہ کھیلے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، کیونکہ جو بچہ فزیکلی فٹ نہیں ہوگا اس میں بھی یہ چانس ہوگا کہ وہ زیادہ اس انفیکشن کو لے سکتا ہے. نیند کا پورا ہوگا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایکچولی. اگر ہم اوور آل امیونٹی کی بات کریں گے تو پھر اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی نیند کو پورا کیا. اور یہ نیند پورا کرنا بچے کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا بڑے کے لیے. اور یہ جو سپلیمنٹس کا کانسیپٹ ہے نا کہ جی اس کا سپلیمنٹ دے دیں، اس کا سپلیمنٹ دے دیں، یہ کریکٹ نہیں ہے. آئی تھنک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے، آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، آپ کو اپنی نیند پوری کرنی چاہیے، اور آپ کی خوراک میں وہ تمام ہیلدی یا صحت مند چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ایک اچھے آپ کی خوراک کے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں. لیکن سپلیمنٹس پہ زور نہ دیں. بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ جنک فوڈ سے پرہیز کریں، جتنا آپ کم سے کم ان چیزوں کی طرف، ایسی چیزیں جو بہت میٹھی ہیں، شوگری ہیں، ان سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں ان سے بچیں، اور جتنا آپ بیلنس ڈائٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. جی بہت شکریہ. اصل میں بڑا کلیئر میسج دیا ہے سر نے کہ بچے کی اگر خوراک ٹھیک ہے، اس کی نیند ٹھیک ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور پراپر ہیلدی فوڈ لے رہا ہے تو وہ نہ صرف کرونا کے اگینسٹ قوت مدافعت بہتر ہوگی بلکہ باقی جو وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان کے اگینسٹ بھی ہوگی. وہ اوور آل بچا رہے گا اور اوور آل بہتر رہے گا. اچھا نیکسٹ ایک چیز ہے جو بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ ہے کہ فاستی ٹیکے لگوانے کے بارے میں، کیونکہ جب سے یہ 2-3 مہینوں سے ہوا ہے بہت سارے لوگ پھانسی ٹیکے لگوانے نہیں جا رہے، کوئی ڈر رہا ہے. ایون WHO نے بھی نوٹس لیا ہے ان چیزوں کا. تو اس بارے میں آپ کی لوگوں کے لیے کیا رائے ہے اور کیا پیغام دیں؟ دیکھیے اس میں تو میں بہت کلیئر پیغام دینا چاہوں گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کی ہمیں شدید فکر بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کرونا تو چلا جائے گا، ہم کسی اور ایپیڈیمک کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہ یہ نہ ہو کہ آج سے 2 مہینے بعد ہم سوچ رہے ہو کہ جی میزلس کے ساتھ بچے آ رہے ہیں، ڈفتیریا کے ساتھ بچے آ رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ پولیو کی ریسرجنس ہو گئی ہے. افاستی ٹیکے لگوانا ایبسلیوٹلی اسینشیل. میں والدین سے یہ اپیل کروں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو افاستی ٹیکے لگوائیں، اور اس بات سے نہ ڈریں کہ جی اگر کلینک پہ جائیں گے یا آپ ہاسپٹل میں افاستی ٹیکے لگوانے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو کرونا ہو جائے گا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ اپنی تمام پریکاشنز لیں، اور یہ ایبسلیوٹلی اسینشیل ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ ماسک پہن رہے ہیں، آپ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، آپ وہ تمام چیزیں جو کہ ہم روز سنتے ہیں کہ بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ضرور کریں. لیکن اپنے بچوں کو افاستی ٹیکے ضرور لگوائیں، پلیز ضرور لگوائیں، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے. آپ کے بچے کو کرونا وائرس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ کو اگر یہ خدا نہ خواستہ آپ ٹیکے نہیں لگوائیں گے تو بچے کو کوئی اور بیماری ہو جائے گی، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. یہ بھی بڑا دیکھیں کلیئر میسج ہے آپ ساروں کے لیے کہ جو جتنی ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں ان سے جو نمبر آف ڈیتھس ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، پور کنٹریز میں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. کرونا سے تو ابھی شاید پورے پاکستان میں 4000 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں، ان میں سے بچوں کی تو بہت تھوڑی ہیں. لیکن اگر ہم ان بیماریوں سے بچوں کو نہیں بچائیں گے تو آنے والے سال میں شاید وہ مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں جا سکتی ہے. اس لیے جیسے سر نے آپ کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں کسی نے کوئی لاپرواہی نہیں کرنی. اپنے قریبی سینٹر سے یا کسی ہاسپٹل سے ضرور جا کے اس کے انجیکشنز لگوائیں.
ایک اور چیز بڑی کامنلی لوگوں میں مسئلہ ہے جو کلیئر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں کو سسپیکٹڈ ہے یا پازیٹیو ہے اور بچہ جو نیو بارن ہے اس کو دودھ پلانے کے بارے میں کافی شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں، میں آپ کو اس میں کلیئرٹی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ماں کا اس وقت کنڈیشن کیا ہے کووڈ-19 کے ساتھ، وہ سسپیکٹ ہے یا کنفرمڈ ہے، اس کو معمولی علامات ہیں یا خدا نخواستہ وہ سیریس بیمار ہے. اگر تو ماں اے سمٹومیٹک ہے، یعنی اس کو کوئی علامات کرونا کی نہیں ہے، یا معمولی علامات ہیں یا معمولی یا درمیانی علامات ہیں جس میں بچے کو وہ آرام سے فیڈ کرا سکتی ہے، آپ اپنا دودھ ضرور پلائیں. آپ تمام حفاظتی تدابیر لیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ماں اپنے پہلے 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئے، اس جگہ کو صاف کریں جو اس نے فیڈ کروانی ہے. بچے کو آبویسلی آپ جس کو آپ نے لگانا ہے اس کو آپ پوری پریکاشنز کے ساتھ لے کے آئیں گے، اور جب ایک دفعہ آپ نے دودھ پلا لیا ہے اور اس دوران میں ماں اپنا ماسک لگا کے رکھے گی، اور جب آپ نے دودھ پلا لیا تو اس کے بعد بھی سیم پریکاشنز ریپیٹ ہوں گی ماں کے کانٹیکسٹ میں. ہاں اگر ماں سیریس بیمار ہے اور وہ سمجھتے ہیں آپ کے جی وہ اپنا دودھ نہیں پلا سکتی، اس صورت میں آبویسلی آپ کے پاس آلٹرنیٹیو میجرز ہیں. آپ ایکسپریس اگر تو بریسٹ پمپ کے ساتھ ماں نکال سکتی ہے دودھ، تو تمام پریکاشنز کے ساتھ کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، برتن دھونا ہے جس میں نکالنا ہے اس کو کلین کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کو باٹل میں ڈالنا ہے، اور پھر کوئی اور بندہ جس کو کہ کرونا نہیں ہے وہ بچے کو وہ والا دودھ پلا دے گا. لیکن اگر ماں اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ایکسپریس کر سکے دودھ کو، تو اس دوران میں آبویسلی آپ بچے کو کوئی آلٹرنیٹیو آپشن دیں گے جس میں آبویسلی کسی اور خاتون جس کو دودھ آ رہا ہے اس کا دودھ دیا جا سکتا ہے. ری لیکٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ماں ریکور کر جائے تو وہ فوراً اپنا دودھ دوبارہ دینا شروع کر دے، یا پھر آبویسلی اگر کوئی آپ کے پاس ایکسپریس بریسٹ ملک کا کوئی بینک موجود ہے جس میں سے آپ بچے کو دودھ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، ورنہ آپ کو مجبوراً ان 10 یا 14 دن کے لیے آپ کو کوئی فارمولا فیڈ بچے کو دینی پڑے گی. لیکن اگر ماں صحت مند ہے، مائلڈلی سمٹومیٹک ہے، ماڈریٹلی سمٹومیٹک ہے، ماں اپنا بچے کو دودھ پلانا جاری رکھے. جی بہت شکریہ. اصل میں دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ماں جو دودھ بچے کو پلاتی ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچوں کو بچا کے رکھتی ہے. اگر آپ ماں کے دودھ کی بجائے کھلا دودھ یا کوئی دوسرا دودھ پلائیں گے تو شاید ان بچوں کی جو اموات کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو ان بچوں کی نسبت جو ماں سے بیماری لے سکتے ہیں. کیونکہ ماں نے گزشتہ 20-25 سال جتنی اس کی عمر ہے، 30 سال ہے، اس طرح جتنی اس نے بیماریاں اس کو ہوئی ہیں اس کی قوت مدافعت اس کی جسم میں ہے جو کہ بچے کو ٹرانسفر کرتی ہے، تو بہت ساری بیماریوں سے بچے کو بچا کے رکھتی ہے. اس لیے ماں کا دودھ تو بہت ضروری ہے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہے لوگ پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو اس میں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، وہ یہ کہ آئسولیشن کب تک کرنی ہے، کب ختم کرنی ہے؟ دیکھیے آئسولیشن میں بھی 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک نارمل مریض ہیں یا آپ کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جیسے ہاسٹل ہے یا جہاں پہ گیدرنگ ہے وہاں پہ ہے. نارمل ایک مریض جس کو کہ سمٹمز نہیں ہوئے یا معمولی سمٹمز ہوئے یا ماڈریٹ سمٹمز ہوئے، جس دن سمٹمز سٹارٹ ہوئے اس سے 10 دن، ٹھیک ہے، یا جب سمٹمز ختم ہوئے تو اس کے 3 دن، دونوں میں سے جو بعد میں. فرض کہ آپ کے سمٹمز اگر 8ویں دن ختم ہوئے تو پھر 11 دن ہو جائیں گے، اگر 10ویں دن ختم ہوئے تو 13 دن ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے سمٹمز 30ویں دن ختم ہو گئے تھے تو 10 دن. تو دونوں میں سے جو بھی لیٹر ہے تو وہ 10 دن ہے. ہاں اگر آپ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں، آپ کسی نرسری سے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا، آپ کسی اسکول سے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں، یا کسی نرسنگ ہوم سے ہیں، کسی ایسی جگہ سے ہیں، پھر 14 دن. اور 14 دن کے بعد یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے 2 PCR ٹیسٹ نیگیٹو، پھر ہی واپس آپ اپنے کام پہ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. سملرلی اگر آپ کسی نرسنگ ہوم میں کام کر رہے ہیں، اسکول میں کام کر رہے ہیں، کسی نرسری میں کام کر رہے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گیدرنگ ہے، تو آپ باقی لوگوں کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ 14 دن کا فارمولا ضرور اپنائیں، یا سمٹمز ختم ہونے کے بعد 3 دن. اگر خدا نخواستہ آپ کو سیریس ڈیزیز ہوتی ہے، سویئر ڈیزیز ہوتی ہے یا کریٹیکل ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ تو 3 سے 6 ہفتے چلتی ہے. تو اگر وہ 3 سے 6 ہفتے چل رہی ہے تو پھر آبویسلی جس وقت آپ کی وہ النس ختم ہوگی اس کے بعد ایٹ لیسٹ 3 ڈیز کے بعد آپ دوبارہ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے اور وہ ٹیسٹ نیگیٹو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت شکریہ اس کو کلیئر کرنے کا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن لوگوں میں پائی جا رہی تھی. ایک اور چیز ہے کہ جو کہ آج کی ٹاک کا ہمارا آخری سوال ہے، وہ ہے کہ لوگوں کو ایک دفعہ جب انفیکشن ہو جاتی لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ دوبارہ تو نہیں انفیکشن ہو جائے گی، اس سے تو نہیں لگ جائے گی، وہ نکلتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں، ملنے سے ڈرتے ہیں. اس بارے میں سر آپ کی کیا رائے؟
دیکھیے اس میں تو ایک تو میں آپ کو نے کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ری انفیکشن اور ایک ہوتی ہے ری ایکٹیویشن۔ ری انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوئی، آپ نے وائرس کو کلیئر کر دیا اور اس کے بعد آپ کو خدا نخواستہ دوبارہ وائرس اٹیک کرنا۔ ری ایکٹیویشن یہ ہے کہ آپ کو وائرل انفیکشن ہوئی، آپ کی کسی وجہ سے ابھی ٹوٹل کلیئرنس وائرس کی آپ کی باڈی سے نہیں ہوئی تھی، اور اگلے 4 ہفتے میں اگر آپ کی امیونٹی لیول کسی وجہ سے بھی کم ہوا ہے تو وہ سیم وائرس ری ایکٹیویٹ کرے گا۔ تو دیکھیں ری ایکٹیویشن کی تو رپورٹس ہیں لٹریچر میں، اور اکا دکا آپ کو رپورٹس دنیا میں ملتی ہیں کہ آپ کو انفیکشن ہوئی، معمولی سمٹمس تھے، آپ نے سمجھا آپ ٹھیک ہو گئے اور کچھ دیر بعد آپ کو دوبارہ ودن 4 ویکس آپ کو دوبارہ ہو گئے، تو وہ تو پاسبل ہے۔ ری انفیکشن کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو پوری دنیا میں اب تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملینز آف لوگوں کو یہ انفیکشن ہو چکی ہے، اور اگر کوئی 1 یا 2 یا 4 رپورٹس پوری دنیا میں آئی ہیں کہ جی یہ کسی کو ری انفیکشن ہوئی ہے اور وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہو، تو اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب تک کی جو میڈیکل ایویڈنس ہے وہ یہ کہتی ہے کرونا کے بارے میں کہ ری انفیکشن نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتی، obviously اس کا آپ کی امیونٹی لیول پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے باقی وائرل انفیکشنز آپ کو ہوتی ہیں، تو کچھ وائرل انفیکشنز کی امیونٹی 5 سال چلتی ہے، کچھ کی 10 سال چلتی ہے، کچھ لوگوں کو 50 سال کو دوبارہ بیماری نہیں ہوتی، تو وہ ان کے امیونٹی لیول کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اور اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی انڈر لائن ایسی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی کم ہے اور ان کو دوبارہ سے وائرل انفیکشن ہو گئی ہے۔ لیکن آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ابھی تک جو میڈیکل ایویڈنس ہے وہ ری انفیکشن کو سپورٹ نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ لوگ ایک دفعہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ رہتے تھے کہ کہیں ری انفیکشن ہو، جیسے سر نے بھی بتایا کہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو ابھی تک ہو چکا ہے، اور اس میں سے چند ایک ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن بلا وجہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اپنے آپ پر اس بیماری کو حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ آج کے لیے۔ ابھی اگر لوگ ہم سے سوال بعد میں کریں گے تو ہم آپ سے دوبارہ پوچھ کے اپلوڈ کر دیں گے فیس بک کے اوپر اور ہر فورم کے اوپر۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لاسٹ کوئک بات کرنا چاہ رہا ہوں پلازما کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اوپر نا بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوئی اور اس میں بہت زیادہ وہ دیکھیں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ انویسٹیگیشنل ہے، ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشنل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ابھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور یہ ایک مستند طریقہ علاج نہیں ہے، یہ ایسا طریقہ علاج ہے جس کا کچھ ایویڈنس ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو مدد کرتا ہے، لیکن یہ مستند طریقہ علاج نہیں ہے۔ اور اس میں بھی 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کم از کم جس نے پلازما دینا ہے اس کو 2 ہفتے ہو چکے ہوں کلیئر ہونے سے، اس کا پہلے ٹیسٹ ہوگا اور وہ یہ تسلی کرنی ہوگی کہ اس کا PCR نیگیٹو ہے، پھر جو اس کی باڈی نے رسپانس پیدا کیا ہے وہ ایٹ لیسٹ 1:160 ہونا چاہیے، 160 ہونا چاہیے، یا 80 پہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن 160 ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی نے واقعی اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس کی، اور کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی عمر 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، 50 سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی ہیپاٹائٹس B, C, HIV یا سفلس یا کوئی اور ایسی بیماری نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کوئی اور بیماری نہیں ہونی چاہیے جیسے جگر کی، دل کی یا کوئی اور ایسی بیماری، تو کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ آپ ان مریضوں کو دیتے ہیں جو ابھی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز میں ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ مریض سیریس ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، تو پلازما کا کوئی رول نہیں، اس کا رول مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز میں ہے، اور وہ بھی انویسٹیگیشنل یوز ہے۔ سر آخر میں 1-2 لائنوں میں آپ جو لوگوں کو ٹیک ہوم میسیج دینا چاہتے ہوں بچوں کے حوالے سے، اور کوئی بھی جو پیرنٹس کے آپ نے دینا ہو 1-2 لائنوں میں۔ دیکھیں میں پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ دیکھیں یہ ایسی بیماری ہے جس میں بچوں کی پروٹیکشن امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جو کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے 2-2, 3-3 مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر اس کا ایک سائیکولوجیکل اسٹریس کا ایلیمنٹ آ رہا ہے، تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ صحن میں بچوں کو لے جا کے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو ایسی گیمز میں یا ایسی ریڈنگ مٹیریل میں یا باقی چیزوں میں انوالو کریں جس میں بچے مصروف ہو جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے بچوں کو سکھانے کی بھی۔ دیکھیں ہمارے پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اگر ہاتھ دھونا ہی سکھا دیں پراپر کہ کس طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کے پاس جانا ہے یا ان کو ملنا ہے، کس طریقے سے انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کیسے ہم نے اپنے گھر کو کلین اور ڈس انفیکٹ کرنا ہے، وہ چیزیں جو ہم کامنلی استعمال کرتے ہیں، ڈور نابس ہیں، آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ کا یہ ریموٹ ہے، باقی آپ کی چیزیں سرفیسز سے ٹیبلز ہیں، ان کو
क्लीन भी करना है और डिसइंफेक्ट भी करना है, सिर्फ क्लीन करना काफ़ी नहीं, क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी बच्चा तो मास्क नहीं पहनता तो क्या करें। देखिए 2 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल फोर्स ना करें, क्योंकि उसको सफोकेशन होगी और वो बच्चा पहन भी नहीं सकेगा। हाँ, अगर बच्चा बड़ा है तो उसको आप सिखाएं। जब तक आप उसको सिखाएंगे नहीं वो मास्क कैसे पहनेगा, जब तक आप उसको सिखाएंगे नहीं कि बेटा आपने सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है तो वो कैसे करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसको बाहर खेलने का मौका मिले, लेकिन वो इस तरीके से गेम में इन्वॉल्व हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रख सके। खुदा के लिए ईद के ऊपर लोगों को घर मत बुलाएं, ना ही किसी के घर जाएं। हमने छोटी ईद पे इसको बहुत बुरे तरीके से भुगता है। हम ये नहीं चाहेंगे कि बड़ी ईद पे भी हम सिमिलर खुदा न खास्ता इस चीज़ को दोबारा फेस करें। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो आपके घर में है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको मिलने ना जाएं प्लीज़। वीडियो कॉल कर लें, उनके साथ और तरीके से मिल लें, क्योंकि वो आपका बहुत प्रेशियस सरमाया है और आप किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि आप उनको इन्फेक्ट कर दें। और मैं ये दोबारा पैगाम दूंगा कि अगरचे बच्चों में उस तरह से सीरियस बीमारी नहीं होती, लेकिन होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कैरियर हैं, बच्चे बीमारी को आगे पहुंचाने में ये रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया।